یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَيُحْيِي وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی عزیزان گرامی قدر، آج کی رات عراق کے اندر شب اربعین ہے اور اربعین کی رات ہے۔ کل کا دن عراق کے اندر اربعین کا دن ہے، اور وہ افراد کی جو آیت اللہ خوئی کی تقلید پر باقی ہیں انہیں معلوم ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی چاند ہو جائے تو ان کے مطابق چاند ہوتا ہے، لہٰذا ان افراد کے لیے کل روز اربعین ہوگا۔ تو مناسب یہ ہے کہ آج بھی اربعین کے موضوع پر گفتگو کی جائے اور کل کی رات بھی اربعین کے موضوع پر، انشاءاللہ پرسوں کے دن بھی، یعنی جو یہاں پر روز اربعین بنے گا انشاءاللہ اس دن بھی اربعین ہی کے عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، معصومین علیہ السلام میں سے ہمارے ہر معصوم کے اوپر ظلم ڈھایا گیا ہے اور انہیں شہید کیا گیا، اور ہر معصوم کی زندگی میں صبر دکھائی دیتا ہے۔ حتیٰ انبیاء کرام کی زندگی کے اندر ہمیں صبر کے نمونے ملتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم ہو، حضرت اسماعیل ہو، حضرت ایوب علیہ السلام ہو، ہر ایک نے صبر سے کام لیا ہے، اور معصومین کی زندگی کے اندر بھی صبر کے بے شمار نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ لیکن کسی کے اوپر بھی ظلم ہونے کے بعد یہ نہیں کہا گیا کہ جب یہ شہید ہو گئے ہیں تو اب ان کا 40واں بھی منایا جائے، اب ان کا اربعین بھی منایا جائے۔ بڑے بڑے انبیاء اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اولو العزم انبیاء کا ذکر آپ کر لیجئے۔ اسی طریقے سے ائمہ علیہم السلام میں بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، مولا متقیان ہیں، شہزادی کونین ہیں، سرکار رسالت مآب ہیں، سرکار امام حسن مجتبیٰ ہیں، لیکن کسی کے بارے میں بھی نہیں کہا کہ ان کا اربعین منایا جائے۔ اگر بات کی ہے تو مولا امام حسین علیہ السلام کے اربعین کی بات کی گئی، اور بات بھی جب کی گئی تو پوری شدت کے ساتھ۔ اربعین کے دن کی بطور خاص زیارت بھی موجود ہے، اور زیارت کے الفاظ مختلف ہیں اس زیارت سے کہ جو شب جمعہ پڑھی جاتی ہے، اس زیارت سے مختلف ہیں کہ جو عاشور کے دن پڑھی جاتی ہے۔ اسپیشل زیارت ہے اربعین کی کہ جس کے الفاظ مختلف ہیں، اور یہ ایک زیارت نہیں ہے، زیارات کے باب کے اندر بھی امام حسین علیہ السلام کی جتنی مختلف زیارتیں آئی ہیں اتنی کسی اور امام کی نہیں آئی۔ بہت شدت کے ساتھ ان کی زیارت کے ثواب کو بیان کیا گیا۔ دوسری چیز یہ کہ وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ جو 11ویں سرکار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے، جس میں مومن کی نشانیوں کا جو وہ ذکر فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مومن کی نشانیوں میں سے 5 نشانیاں ہیں، جس میں سے ایک زیارت اربعین بھی ہے۔ اور پھر کچھ روایات بھی وہ ہیں کہ جو بتا رہی ہیں اربعین کے بارے میں۔ مثال کے طور پر چھٹے سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ یا زرارہ ان السماء بقت علی الحسین 40 صباحا بالدم، اے زرارہ بن آیون،
ہمارے جد مولا امام حسین پر آسمان نے 40 دنوں تک گریہ کیا ہے. وَإِنَّ الْأَرْضَ بَكَتْ اور زمین نے گریہ کیا ہے. وَإِنَّ الْجِبَالَ بَكَتْ اور پہاڑوں نے گریہ کیا ہے. وَإِنَّ الْبِحَارَ بَكَتْ اور سمندروں نے گریہ کیا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ بَكَتْ عَلَى الْحُسَيْنِ 40 صباحًا اور ملائکہ اور فرشتوں نے 40 دنوں تک گریہ کیا ہے. تو یہ روایت بھی کسی اور امام کے بارے میں اور کسی اور معصوم اور نبی کے بارے میں نہیں ملتی ہے کہ جیسی مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتی ہے. اور پھر کچھ اور خصوصیات کی جو امام حسین کے ساتھ مخصوص ہے. ایک تو باقاعدہ پوری ایک روایت موجود ہے جو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے. اور یقیناً وہ آپ کے اذہان عالیہ کے اندر ہوگی. میں بہت جلدی سے وہ روایت سرسری طور پر آپ کی بیان کر رہا ہوں کہ چھٹے سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ مولا حسین کی شہادت کے بعد جو چیزیں مولا امام حسین کو پروردگار کی طرف سے ملی ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے قبے کے نیچے جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا قبول ہوگی. ان کی تربت کو اور ان کی خاک کو پروردگار نے خاک شفا قرار دیا ہے. اور جتنا عرصہ زائرین آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے اور جاتے ہیں اس پیریڈ کو پروردگار ان کی عمر اور زندگی کے اندر حساب نہیں کرتا. بے حساب آئیں اور بے حساب جائیں. اور چوتھی چیز بیان کی کہ اور حسین مظلوم وہ ہے کہ جن کی شہادت کے بعد اب امامت چلے گی تو حسین کی نسل سے چلے گی. تو کچھ روایات کے اندر تو بطور خاص بیان کیا گیا یہ اسپیسیفک چیز ہے مولا امام حسین کے لیے ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ جو تعلق رکھتی ہے 40 کے ساتھ اور انشاءاللہ اسی موضوع کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. حسین ابن علی کی شہادت سے ایسی آگ لوگوں کے دلوں میں لگی ہے کہ وہ آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. جہاں نام حسین آتا ہے انسان بے چین ہو جاتا ہے. نام امام حسین کے نام سے کوئی سبیل لگا لیں, کوئی نیاز کر لیں, کوئی مجلس رکھتے ہیں, کسی کو آپ کو دعوت نہیں دینی ہے, لوگ خود بخود آتے ہیں. حسین کے نام میں ایسی کشش رکھی پروردگار عالم نے. اور مولا سید سجاد بھی جب شام میں خطبہ بیان فرماتے ہیں تو اپنے خطبے کا آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ اے یزید, اہل بیت کو خدا نے 6 چیزیں دی ہیں جو کسی اور کو نہیں دی. ان 6 میں سے جو آخری چیزیں بیان فرماتے ہیں وَالْمَحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت مومنین کے دلوں میں موجود ہے. انہیں انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ انسٹال شدہ ہے. ہاں اپ گریڈ کرنے کی شاید ضرورت پڑ جائے لیکن یہ انسٹال ہوئی بھی ہے. جہاں حسین کا نام آ جائے, جہاں اہل بیت کا ذکر آ جائے, خود بخود لوگ نکلتے ہیں. اور آپ محسوس کریں گے آج تو دنیا یہ معجزہ دیکھ رہی ہے کہ وہ جن کے لاشوں کو روند دیا, جن کے لاشوں کو نہیں دفنایا, جن کے سروں کو شہر بشہر پھیرایا گیا, نام و نشان مٹانے کی کوشش کر دی گئی, ان کے زائرین کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے, ان کے زائرین کو قتل کر دیا گیا, اور ان کے گنبد کو اور ان کے مزار کو کتنی مرتبہ گرایا گیا, پانی بہانے کی کوشش کی گئی, ہل چلانے کی کوشش کی گئی, سارے کام کر لیے, لیکن حسین کی محبت لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے. کیا ہے نام حسین میں. اور اتنا مشکل کام ہوتا ہے آج کے دور کے اندر اگر آپ محسوس کریں کہ لوگوں کو جمع کرنا. الحمدللہ یہاں پر ماشاءاللہ مجھے بتایا گیا کہ کمیونٹی کی تعداد ہی کم ہے, اس وجہ سے یہاں پر آپ کو اتنے افراد موجود دکھائی دے رہے ہیں. ورنہ اگر کمیونٹی کی تعداد زیادہ ہوتی تو شاید زیادہ افراد بھی مجلس کے اندر آئے ہوئے ہوتے. ورنہ اگر امام حسین کے نام پر کوئی اور جلسہ, چاہے وہ جلسہ ایسا ہو کہ جو آپ ہی کے فائدے میں ہے, اکانومکس کے نام پر کوئی جلسہ لگا لیجئے, پولیٹکس کے نام پر کوئی جلسہ سجا لیجئے, فیملی ایشوز کے نام پر کوئی جلسہ بنا لیجئے, 4-5 سے زیادہ لوگ نہیں آئیں گے. حسین آپ کے نام میں کیا کشش ہے. پوری دنیا بغیر کسی انویٹیشن کے اپنا پیسہ خرچ کر کے, اپنا وقت صرف کر کے, فزیکل اٹینڈنس کے ساتھ کربلا میں موجود ہے. چلو آن لائن بات ہوتی ہے تو آن لائن بھی شرکت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی پروگرام منعقد کیا گیا ہے آن لائن شرکت کرنے کے لیے, 1000 لوگ ہو جائے, 10,000 لوگ آ جائے, اس سے زیادہ نہیں آ سکتے. کروڑوں کی تعداد میں فزیکل اٹینڈنس کے ساتھ لوگ کربلا پہنچے ہوئے, اور مختلف رنگ و نسل کے, مختلف مذاہب کے, مختلف ادیان کے, مختلف ایجز کے. کیا چیز ہے آپ کے اندر.
آج ویکیپیڈیا پر آپ آسانی کے ساتھ اس بات کو سرچ کر سکتے ہیں, لارجسٹ پیسفل گیدرنگ ان دا ورلڈ. صحیح ہے, پہلا نام آپ کو ایک ہندو میلے کا ملے گا, ہندو فیسٹیول کمبھ میلہ. لیکن وہ میلہ کون سا میلہ ہے کہ جو 6 سال میں ایک مرتبہ لگتا ہے, اور ہندوؤں کی تعداد پوری دنیا میں دیکھیے اور شیعوں کی تعداد پوری دنیا میں دیکھیے. ہندوؤں کی تعداد جو فگرز جو انٹرنیشنل میڈیاز پر موجود ہیں وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہندوؤں کی جو پاپولیشن ہے وہ 1 بلین ہے, اور شیعوں کی پاپولیشن ان سے 5 گنا کم, بلکہ 5 سے بھی کم گنا, کیونکہ بعض لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 150 ملین سے لے کر 200 ملین کے درمیان. کہاں میکسیمم 200 ملین, کہاں 5 گنا زیادہ 1 بلین. 6 سال میں ان کا ایک مرتبہ اجتماع ہوتا ہے, تو ان کی تعداد 2019 کے اندر جو سب سے زیادہ ان کی گیدرنگ تھی وہ 5 کروڑ افراد تھے. لیکن امام حسین کے پاس جو جمع ہونے والے ہیں وہ ہر سال جمع ہو رہے ہیں, اور ہر سال بھی آپ نے صرف 40 کا حساب کیا ہے, عاشور کا حساب رہ گیا, شب قدر کا حساب باقی ہے, رمضان کے دنوں کا حساب باقی ہے, شعبان کا حساب باقی ہے, رجب کا حساب باقی ہے, سفر کے باقی ایام کا حساب باقی ہے. سب کو آپ لگائیے. اور یہ تو آپ نے کربلا کے اندر جو موجود گیدرنگ ہے اس کو دیکھا ہے. ہندو اگر جمع ہوتے ہیں تو ایک ہی شہر میں جمع ہوتے ہیں, ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ جہاں جہاں ہندو موجود ہیں ہر جگہ سے نکل آئے. لیکن حسین کے نام پر نکلنے والے اگر کربلا نہیں پہنچ سکے اپنے شہر کے اندر ہی نکل آتے. پاکستان کے آپ جس شہر کا نام لیجئے لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. انڈیا کے جس شہر کا نام لیجئے لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. ایران ہو, افغانستان ہو, لبنان ہو, شام ہو, لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں. اور پھر نکلنے کے بعد بھی ایسے نہیں کہ صرف اپنا وقت دے رہے ہیں, اپنا مال اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, کھلا رہے ہیں. اور کھلانے کے بعد بھی یہ نہیں کہ افسوس ہے کہ میرا مال کم ہو گیا, نہیں, افسوس اس بات پر ہے کہ کھانے والے کم کیوں آئے. ابھی میں جو کلپس دیکھ رہا تھا 40 کا, اب چونکہ شب 40 ہے عراق کے اندر, کل روز 40 ہے, وہ جنہوں نے موقب لگائے تھے اب وہاں سے تو زائرین گزر چکے ہیں, لہٰذا اب ان کے پاس آ کر کوئی کھانے والا نہیں ہے, ان سے کوئی زحمت لینے والا نہیں ہے. تو اب وہ بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں کہ اب زائرین کب آئیں گے, کب ہم ان کی خدمت کریں گے, کب ان کے پیر دبائیں گے, کب اپنے گھروں کو پیش کریں گے. اے حسین, آپ نے کیسی آگ لگائی ہے, کیسی محبت آپ کے نام کے اندر موجود ہے. اور اسی مولا امام حسین کے نام ہی کے ذریعے ہم آسانی سے مکتب اہل بیت کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچا سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ جس جگہ پر آپ اور ہم موجود ہیں ابھی اس وقت, وہاں تو خود حکومتی کچھ سہولیات کی وجہ سے آسان ہو گیا ہے نام امام حسین کو پہنچانا. 40 کا دن آ جائے, آپ گھر کے اندر ویسے نیاز امام حسین, آپ بلڈنگ کے اندر ویسے نیاز امام حسین تقسیم کر دیں, صرف نام امام حسین ان تک پہنچے گا نا, امام حسین خود انہیں اہل بیت سے قریب کریں گے, اہل بیت خود انہیں خدا سے قریب کریں گے. خود بخود یہ چین چلتی رہے گی اور شیعت پھیلنا شروع ہوگی. اور اتنی پھیلے گی کہ زمانے کے امام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو کہیں گے کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں, میں حسین کا بیٹا مہدی ہوں. امام زمانہ بھی اپنا تعارف کروائیں گے تو اپنے جد مولا حسین کے ذریعے تعارف کروائیں گے. مولا علی جبکہ موجود ہیں, جناب سیدہ موجود ہے, لیکن تعارف کروائیں گے تو حسین ابن علی کے ذریعے, کیونکہ حسین کو دنیا جانتی ہے. جس حسین کو تم جانتے ہو میں اسی کا فرزند مہدی ہوں. تو 40 کے یہ جو جلوس ہے یہ ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے کہ جس طریقے سے نام حسین پر ہر جگہ پر لوگ جمع ہو گئے ہیں, ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ 40 کے ایام میں نام امام حسین کو ہم اپنی استطاعت کے مطابق مزید اجاگر کریں. اگر گھر کے اندر کوئی اچھی سی نیاز بنا کر پکا کر تقسیم کر سکتے ہیں وہ تقسیم کریں, چاہے کم پیمانے پر ہو لیکن شان امام حسین کے مطابق ہو, کہ ریسیو کرنے والا بھی کہے کہ ہاں کوئی بڑی شخصیت ہے کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے, جس کو یاد کیا جا رہا ہے. چاہے آپ نیاز تقسیم کریں, چاہے تو سبیل لگا لیں, چاہے تو جوسز تقسیم کر دیں, چاہے تو امام حسین کے نام پر چھوٹا سا اگر جلوس ہو سکتا ہے اپنی جگہ پر جلوس منعقد کریں. اپنے گھر کے اندر ماتم امام حسین کی مجلس, ماتم کی مجلس منعقد کر دیں. اور پھر یہ تفریق نہ کریں کہ یہ شیعہ ہے تو میں اس کو آنے دوں گا, وہ غیر مسلم ہے اس لیے اس کو میں آنے نہیں دوں گا, وہ غیر شیعہ ہے اس لیے میں اس کو آنے نہیں دوں گا. سب کے لیے حسین کا دروازہ کھلا ہوا.
اور اس دروازے کو کھولے سے کھلا تر کریں. ایسے ایسے لوگ امام حسین کو پہچانیں گے تو قریب ہوں گے. صحیح دنیا میں برائیاں نظر آتی ہیں, لیکن برائی کرنے والے کو کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ تو بہت برا انسان ہے, تو یہاں سے چلا جا. وہ کبھی بھی نہیں جائے گا اور کبھی بھی برائی کو نہیں چھوڑے گا. اس کو بلایا جاتا ہے, پیار دیا جاتا ہے, گلے لگایا جاتا ہے, تو پھر شاید وہ برائی کو چھوڑ دے. تو صحیح ہے, اس معاشرے کے اندر آپ کو گانے بجانے والے دکھائی دیں گے, نشہ کرنے والے دکھائی دیں گے, بے حجاب دکھائی دیں گے, یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن نام بی بی زینب کبریٰ کو پہنچائیے, نام مولا سید سجاد کو پہنچائیے, نام سکینہ سلام علیہ کو پہنچائیے. خود بخود پیغام اہل بیت لوگوں تک پہنچنا شروع ہو جائے گا. اور پھر 40 کے جلوس کے اندر ایک چیز جو ہمیں بطور خاص پیغام دے رہی ہے وہ کیا ہے کہ امام حسین نے جب کوئی تفریق نہیں رکھی ہے کسی چیز کے بارے میں, تو ہمیں بھی تفریق نہیں رکھنی چاہیے. کبھی کبھار تو یہ دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ بھائی وہ فلاں مجتہد کا مقلد ہے, میں فلاں مجتہد کا مقلد ہوں, ہماری بن نہیں سکتی. اس کے یہاں عید اور ہوتی ہے, ہماری یہاں عید اور ہوتی ہے. اس کے یہاں مسائل اور ہیں, ہمارے یہاں مسائل اور ہیں. میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا. کہتا فرزند رسول ایک میرا دوست ہے جو مولا علی کو تو امام مانتا ہے, لیکن وہ آپ کو امام نہیں مانتا. آپ بتائیں میں اس کے ساتھ دوستی رکھوں یا اسے چھوڑ دوں؟ کہ آپ کو امام نہیں مانتا ہے, وہ تو کافر ہو گیا, وہ تو نان مسلم ہو گیا. آپ کو امام نہیں مانتا, غیر شیعہ ہے, میں اس کے ساتھ دوستی نہ رکھوں. امام فرماتے ہیں نعم فی الجملہ, اس کے ساتھ بھی نسبتاً دوستی ہی رکھو. ہاں ویسی دوستی کہ جیسے پکے محب کے ساتھ ہوتی ہے, پکے شیعہ کے ساتھ, وہ تو اور ہی کیفیت ہے, لیکن اس کے ساتھ بھی دشمنی نہیں کرنی ہے, اس کے ساتھ بھی ملنے کی کوشش کرو اور دوستی رکھو. امام کو نہیں مان رہا ہے تو امام فرما رہے ہیں کہ دوستی رکھو. آج تو نائبین امام کو اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو بھائی یہ اور ہیں, ہم اور ہیں. یہ تقلید کو نہیں مانتے ہیں, یہ اجتہاد کو نہیں مانتے ہیں, یہ مرجعیت کو نہیں مانتے ہیں, یہ دشمن اہل بیت, یہ دشمن مرجعیت ہیں, اس لیے ان کا اور راستہ ہے, ہمارا اور راستہ ہے. ملانے کی کوشش کریں, جوڑنے کی کوشش کریں. امام حسین نے 40 کے جلوس کے اندر ہمیں پیغام دیا ہے کہ جب میں ہر ایک کو آنے کی اجازت دیتا ہوں تو تم کون ہوتے ہو کسی کو روکنے والے؟ ملاؤ امام حسین کے نام پر ایک دوسرے کو. اور پھر آگے چھٹے سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے 7 چیزیں اس زمین پر نازل کی ہیں, ان 7 چیزوں کے اندر ہر انسان مختلف ہوتا ہے. شاید میں یہ روایت آپ کی خدمت بیان کر چکا, مجھے نہیں معلوم کہ روایت بیان کی یا نہیں کی. تو 7 چیزیں میرے مولا نے بیان فرمائی. کہا یہ 7 چیزیں خدا نے آسمان سے نازل کی ہے بندوں کے اندر, لیکن ہر انسان کا لیول ان 7 چیزوں کے اندر برابر نہیں ہے. کسی کا لیول ہائی ہے, کسی کا لیول لو ہے. فرمایا پروردگار عالم کی طرف سے علم اس سرزمین پر نازل ہوا ہے. کوئی بہت بڑا عالم ہوتا ہے, کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہوتا. اس لیے اگر علم کے اندر کوئی تمہارے برابر نہیں تو یہ نہ کہو کہ وہ جاہل آدمی ہے, اس کو دور کرو, اس کو بھی قریب ملا کر رکھنا ہے. پھر امام نے شاہ فرمایا, میں جلدی بس سے فہرست آپ کی خدمت بیان کروں, ایک اور نقطے کی طرف آگے لے کے جاؤں. امام نے فرمایا علم کے اندر سب برابر نہیں ہے, حلم کے اندر سب برابر نہیں ہے, یقین کے اندر سب برابر نہیں ہے, رضائے پروردگار میں سب برابر نہیں ہے, وفاداری میں سب برابر نہیں ہے, شجاعت میں سب برابر نہیں ہے, سخاوت میں سب برابر نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ڈیگریڈ کرے اور انہیں دور کرے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو اولو العزم نبی میں سے بھی ہے, صاحب شریعت نبی میں ہے, تورات ان کے اوپر نازل ہوئی. ایک مرتبہ خدا کی طرف سے آواز آئی, اے موسیٰ جب کل مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آنا نا کوئی طور پر, تو اپنے ساتھ ایک ایسے شخص کو لے کر آنا جو تم سے پست ہو. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے, حکم پروردگار ہے, میں لے کر آؤں. جو آپ سے نیچے درجے کا ہو, جو چھوٹا آدمی ہو, اس کو لے کر آنا اپنے ساتھ. حضرت موسیٰ نے کل کے دن کی تیاری کرنا شروع کی اور تلاش کرنا شروع کیا کہ مجھ سے پست آدمی کون ہے. اگر یہ ٹاسک مجھے دیا جاتا, یا فرض کریں آپ اپنے آپ پر رکھ کر کے ہمیں دیا جاتا کہ اپنے سے پس لے کر آنا ہے, تو درجنوں لوگوں کو لے کر آ جاتے. یہ سب کے سب ہم سے پس لوگ ہیں, نہ ان کو فقہی مسائل معلوم ہے, نہ ان کو عقیدتی مسائل معلوم ہے, نہ ان کو آداب معلوم ہے, نہ اخلاقیات معلوم ہے. یہ سب کے سب مجھ سے نیچے درجے کے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسا نبی جن سے واقعاً ہر کوئی پست ہے,
ڈھونڈتے رہے, کوئی نہ ملا. اور جب جانے کا وقت آیا اور ملاقات کا وقت آیا تو انہوں نے سوچا کہ میں خالی ہاتھ نہ جاؤں. ایک راستے میں نجس کتا جو مرنے کی حالت میں تھا, کہا کہ اس کو میں ساتھ لے کر جاتا ہوں, یہ اس سے تو کم از کم میں افضل ہی ہوں, اس کو ساتھ لے کے جاتا ہوں. پھر خیال آیا کہ اس کو کتا جو بنایا وہ خدا نے بنایا ہے, خدا نے مجھے انسان بنایا ہے, اس کو کتا بنایا ہے, یہ میں کون فیصلہ کرنے والا ہوتا ہوں کہ میں ہر ایک سے افضل ہوں. اور حضرت موسیٰ اس کتے کو بھی چھوڑ کر بارگاہ الہی میں پہنچے. خدا کی طرف سے آواز آئی, اے موسیٰ اگر تو اپنے ساتھ اس نجس کتے کو بھی یہ سوچ کر لے کر آتا کہ وہ تجھ سے پست ہے تو میں تجھ سے تیری نبوت چھین لیتا. معاملہ اتنا سنگین ہے جس کو ہمارے خام خیالی نے اتنا آسان بنایا ہوا ہے کہ سب یہ بیکار لوگ ہیں, یہ سب کے عقیدے خراب ہیں, سب کے عمل خراب ہیں, سب کی نمازیں خراب ہیں, سب کو کچھ نہیں آتا. کہا حضرت موسیٰ جیسا نبی بھی اپنے سے پس نہیں سمجھو, نہیں معلوم پروردگار کو کون سی اس کی ادا ایسی ہے کہ جو پسند آ جائے اور تمہاری ادا پسند نہ آئے. حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی ہوئی, اے داؤد جب تم مجلسوں میں جائے کرو, محفلوں میں جائے کرو, لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو تو جو نیک لوگ ہوں ان کو ڈراؤ اور جو برے لوگ ہوں اور گنہگار ہوں ان کو خوشخبری دو. ان کا لگتا ہے کہ میسج غلط آ گیا ہے, ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہے, کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو ڈراؤ جہنم سے, جو اچھے لوگ ہوں ان کو جنت کی خوشخبری دو. کہا پروردگار یہ میرے سننے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہو گیا کہ تو نے یہ کہا کہ میں اچھے لوگوں کو ڈراؤں. کہا کہ ہاں اچھے لوگوں کو اس لیے ڈراؤ تاکہ انہیں یہ احساس رہے کہ اگر خدا نے ان کا صحیح حساب و کتاب لے لیا تو وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے. اپنے خام خیالی کے اندر نہ رہیں کہ ہم نے بہت عبادتیں کر دی, بہت نمازیں پڑھ لی, سارے واجبات انجام دے دی تو ہماری تو پکی جنت ہے. اگر خدا نے واقعا ان کا صحیح حساب و کتاب لے لیا تو پھر خدا بتائے گا کہ تم نے کتنا وقت ضائع کیا, کتنا اسراف سے کام لیا, کتنے لوگوں کا دل توڑا, پھر خدا حساب و کتاب کر کے بتائے گا. اس لیے انہیں ڈراتے رہو کہ کہیں اپنی عبادتوں پر گھمنڈ نہ کریں. اور جو گنہگار ہیں کہ انہیں کیوں خوشخبری دوں؟ کہ اس لیے کہ گنہگاروں کو اگر خوشخبری نہ دی جائے تو وہ کہیں گے ہم تو ویسے ہی گنہگار ہو گئے ہیں, اب کیا فرق پڑتا ہے 10 اور گناہ بھی کر لیں. کہ نہیں, ان کو خوشخبری دو, ان کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر اب بھی وہ توبہ کر کے صحیح راستے پر آئیں گے ہم ان کے سابقہ گناہوں کو نہیں دیکھیں گے, ہم ان کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے. یہ بیلنس رکھنا اپنی زندگی کے اندر بہت ضروری ہے. روایت کا جملہ یہ بھی ہے کہ 2 افراد جاتے ہیں مسجد کے اندر, ایک نیک ہوتا ہے ایک برا ہوتا ہے. دونوں جاتے ہیں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے, لیکن جب نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو جو نیک ہوتا ہے وہ برا ہو جاتا ہے, جو برا ہوتا ہے وہ نیک ہو جاتا ہے. یہ کون سی مشین لگی ہوئی ہے؟ اور یہ تو نماز پڑھ کے نکلا ہے, دونوں نماز پڑھ کے نکلے. ایسا نہیں کہ جو برا ہو گیا ہے وہ کوئی غلط کام کر کے آیا ہے, جو اچھا ہو گیا ہے وہ نماز پڑھ کر نہیں, دونوں نماز پڑھ کے آئے. آخر ماجرا کیا ہے؟ خدا کی طرف سے آواز ہے. بات یہ ہے کہ جب نیک آدمی مسجد میں جاتا ہے اور برے شخص کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ تو ویسے ہی برا آدمی تھا, نیک تو میں ہوں, میں ہر سال آتا ہوں اور میں نمازیں پڑھتا ہوں, میں سارا سال کا نمازی ہوں, یہ تو پہلی مرتبہ آیا ہے مسجد میں. جیسے اس کی یہ سوچ آتی ہے پروردگار اس کے اعمال کو چھین لیتا ہے. اور وہ جو برا انسان ہوتا ہے وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ اس سوچ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ یہ بڑا نمازی ہے, میں آج پہلی مرتبہ خدا کی بارگاہ کے اندر آیا ہوں, مجھے نہیں معلوم خدا میری نماز کو قبول کرے گا نہیں کرے گا. خدا کہتا ہے تیری اس خوف کی وجہ سے ہم تیری نماز کو قبول کر لیتے ہیں. جب یہ باہر نکلتا ہے تو برا آدمی نیک ہو چکا ہوتا ہے, نیک آدمی برا ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ مولا امام حسین علیہ السلام کی جو بارگاہ سے درس مل رہا ہے, کسی کو انسان حقیر نہ سمجھے, چھوٹا نہ سمجھے کہ فلاں عقیدے کا ہے, فلاں مذہب کا ہے. امام حسین کے ساتھ ہمیں جوڑنا ہے, ہر ایک کو امام حسین کے ساتھ جوڑ دیا بس سمجھ لیں ہم کامیاب ہو گئے. پھر امام حسین کا کام ہے انہیں آگے بڑھانا, پھر امام حسین کا معاملہ ہے اور ان کا معاملہ ہے. ایک ذاکر تھے, مجلسوں انہوں نے پڑھی, عاشور جب ختم ہو گیا تو اپنے گھر کے اندر اپنے دوستوں کو دعوت دی. کہا کہ اس عشرے کے اندر تمہارے ساتھ اگر کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو تو مجھے بتاؤ. سارے دوستوں نے ایک ایک واقعہ بیان کرنا شروع کیا. یہ سب کے سب مولوی حضرات تھے, سب کے سب عالم تھے, سب کے سب خطیب تھے, انہوں نے اپنے اپنے واقعات بیان کیے. جب واقعات بیان کر دیے تو جو بلانے والا تھا اس سے کہا کہ اب میرا واقعہ سنو کہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا.
کہا کہ اس عشرے کے اندر میں 9 محرم کی مجلس پڑھنے کے لیے ایک جگہ پر جا رہا تھا جہاں پر مجھے عشرہ پڑھنا تھا. جب امام بارگاہ کے دروازے پر پہنچا تو مجھے وہاں پر ایک عورت دکھائی دی, اور اس عورت نے کہا کہ آپ اگر بانی مجلس ہیں تو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. کیا کہ نہیں, میں بانی مجلس نہیں ہوں, میں ذاکر امام حسین ہوں, بانی مجلس اندر موجود. وہ اندر گئے, اندر سے بانی مجلس کو لے کر آئے, کہا کہ میری نظروں کے سامنے اس سے گفتگو کی ہے. بانی مجلس موجود تھا, وہ خاتون موجود تھی اور میں موجود تھا. خاتون نے ایک اچھی خاصی بڑی رقم بانی مجلس کے حوالے کی, کہا کل عاشور کا دن ہے, اس لیے آپ میری طرف سے نیاز امام حسین رکھیے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ. کہ جب آپ نیاز پکا لیں تو ایک نیاز آپ میرے گھر میں ہی بھجوا دیجیے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ خود آتی, کل مجلس کے اندر بھی شریک ہوتی ہیں اور نیاز بھی آپ لے کر جاتی ہیں. عجیب جواب اس خاتون نے دیا, کہنے لگی کہ میں مجلس کے اندر نہیں آ سکتی. کہ آپ کیوں نہیں آ سکتی؟ اب جواب سنیے گا. کہ میں اس لیے مجلس میں نہیں آ سکتی کیونکہ میں مسلمان نہیں ہوں, اس لیے مجلس میں نہیں آ سکتی. آپ اگر مسلمان نہیں تو نیاز امام حسین پہ اتنے پیسے کیوں دے رہی ہیں؟ اب اس نے وجہ بتا دی. کہا کہ وجہ یہ ہے, 17 سال پہلے ہمیں کسی نے نیاز امام حسین کھلائی تھی. 17 سال پہلے ہمیں کسی نے نیاز کھلائی تھی, اور میں بھی پیشے سے اور پروفیشن سے ڈاکٹر ہوں, میرا شوہر بھی پروفیشن سے ڈاکٹر ہے. اس وقت جب ہم نے نیاز کھائی تھی تو اس سال ہم میں سے کوئی بھی بیمار نہیں ہوا, نہ میں بیمار ہوئی نہ میرا شوہر بیمار ہوا, اور ہمارے خدا نے 3 اولاد دی ہے, تینوں میں سے کوئی بھی بیمار نہیں ہوا. اس سال بیماری نے ہمارے گھر کو نہیں دیکھا. ہم نے کہا کہ یہ تو پہلی مرتبہ چیز دیکھی ہے کہ کوئی بھی گھر میں بیمار نہیں ہوا. کہ وہ جو کھانا کھایا تھا لگتا ہے اس کی وجہ سے کوئی ایسی انرجی ملی ہمیں کہ جس کے بعد ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا. اگلے سال پھر ہم نے نیاز امام حسین چکھی, اگلے سال پھر ہم بیمار نہیں ہوئے. کہا ہم نے تو اب یہ ٹرینڈ بنا لیا, ہر سال ہم نیاز امام حسین کھانے لگے, اور اب تو کیا کھانے لگے, اب تو کھلانے لگے, امام حسین کے نام پر خرچ کرنے لگے. اور جہاں جہاں نیاز امام حسین پکتی تھی ہم کہتے تھے ایک نیاز اب ہمیں دے دیں. کیا اس لیے اب میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جو نیاز کے پیسے میں نے دیے ہیں, ایک نیاز آپ میرے گھر میں بھجوا دیں. اور کہا کہ میں اس نیاز سے کیا کروں گی, اس نیاز کو میں فریج میں رکھوں گی, جب گھر کے اندر کھانا پکاؤں گی تو کھانے کے اندر اس نیاز کے 2 چاول کے دانے بھی مکس کر دوں گی اور کھانا کھاؤں گی. مجھے یقین ہے کہ اس نیاز امام حسین کی وجہ سے میں بیمار نہیں ہوں گی. امام حسین تک وہ پہنچ گئی. کچھ ہی دنوں کے بعد اور کچھ ہی جنریشن کے بعد اس کی اولاد وہ ہوگی جو امام حسین کی چاہنے والی بنے گی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اولاد تبدیل نہ ہو. بے شمار مثالیں موجود ہیں. یہ جتنے لوگ آتے ہیں, ہندو ہو کر, یہودی ہو کر, عیسائی ہو کر, اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ جو کنورٹ ہو چکے ہوتے ہیں. وہ لباس کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. ہمارے کبھی کبھار بعض افراد سے ایسے ہی ملاقات ہوئی یا کسی کے بارے میں ہم نے بات سنی, انہوں نے کہا کہ ابھی ہم پرانے مذہب پر اس لیے باقی ہیں کہ ہمیں تو اہل بیت سمجھ میں آ گئے ہیں, لیکن ہم اگر آپ کے مذہب پر آ گئے تو کہیں گے یہ تو کنورٹ ہو گئے, ان کی بات نہیں سننی. اس لیے ہم ابھی پرانے مذہب پر باقی ہیں اور ہم خود تبلیغ اہل بیت کر رہے ہیں. لوگوں کو آہستہ آہستہ اہل بیت کا راستہ دکھا رہے ہیں اسی یونیفارم کے اندر رہ کر, تاکہ لوگ کہیں کہ یہ ابھی بھی ہمارے والے ہیں, اور انہیں آہستہ آہستہ ہم ڈوز دیتے ہیں امام حسین کا, مولا علی کا, امام زمانہ کا, اور انہیں آہستہ آہستہ ملا رہے ہیں اہل بیت کے ساتھ. تو امام حسین تک ہم نے پہنچا دیا, باقی کام امام حسین کا ہے اور اس کا ہے, وہ جانے اور امام حسین جانے. تو بھرپور کوشش ہماری ان ایام کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ ہم مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں, امام حسین علیہ السلام کے نام کے ساتھ سے جوڑ دیں, ان کی محبت کے ساتھ جوڑ دیں, پھر باقی کام امام حسین علیہ السلام کا ہے. باتیں بہت ساری آج کی حد تک, چونکہ 8ویں سرکار کی ابھی تاریخ شہادت بھی گزری ہے, لہٰذا دل چاہتا ہے کہ 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام کی حدیث آپ کی خدمت بیان کر کے جو موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہے بیان کر کے آپ کی زحمت کو میں تمام کروں. سرکار ارشاد فرماتے ہیں
لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فیہ ثلاث خصال، امام رضا فرماتے ہیں کہ مؤمن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر 3 عادتیں نہ پیدا ہو جائیں۔ عادت کے لفظ پر تھوڑا سا فوکس کیجئے گا، ایسا نہیں ہے کہ آج کی مجلس سنی اور تھوڑا سا دل منقلب ہو گیا، اچھی بات ہے منقلب ہو گیا، یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہو جائے تو، لیکن آج کے حد تک تو دل تھوڑا سا نرم ہو گیا ہے، ہر ایک کو احترام کی نگاہ سے، ہر ایک کو عزت کی نگاہ سے، تھوڑے عرصے کے بعد اس ویکسین کا اثر کم ہونا شروع ہوا اور اس ڈوز کا اثر کم ہونا شروع ہوا، تو پھر دوبارہ سے غرور تکبر کہ ہم کوئی چیز ہیں۔ امام شاہ فرماتے ہیں کہ عادت ہونی چاہیے، عادت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ریگولر ہو۔ برش کرنے کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگ اگر ہو، میں تو یہ مثال دینے والا تھا کہ ناشتہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم مجمع میں بہت سارے ایسے ہوں گے جن کی روزہ رکھنے کی بھی عادت ہو، حسن ظن رکھنا چاہیے، انشاءاللہ بہت سارے ایسے بھی ہوں۔ تو عادت اسے کہا جاتا ہے جو کنٹینیوسلی انجام دی جائے۔ امام شاہ فرماتے ہیں کہ مؤمن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر 3 عادتیں نہ پیدا ہو جائیں۔ اور کتنی خوبصورت حدیث ہے، امام شاہ فرماتے ہیں یہ 3 عادتیں کیسی ہیں؟ سنت من ربی وسنت من نبی وسنت من ولی۔ ایک ایسی عادت ہے جو خدا کی عادت ہے، اور دوسری ایسی عادت ہے جو خدا کے نبی کی عادت ہے، اور تیسری ایسی عادت ہے جو خدا کے ولی کی عادت ہے۔ جو خود خدا کی عادت ہے اور ہم میں پیدا ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ وَأَمَّا السُّنَّةُ مِن رَبِّ فَكِتْمَانُ السِّرِّ، فرمایا خدا کی عادت یہ ہے کہ خدا ہمارے عیبوں کو جانتا ہے لیکن بتاتا نہیں ہے۔ مومن کی بھی عادت یہ ہونی چاہیے کہ اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس سے گناہ ہو گیا ہے، خدا کی عادت ہے ستار العیوب ہے، ہمارے بہت سے عیوب کو جانتا ہے، پردہ پوشی کی ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے صرف اس صفت کی وجہ سے کمالات حاصل کیے۔ یہ جو باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، باتیں کیجئے بہت اچھی بات ہے، لیکن باتیں اصلاح کے لیے کیجئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کبھی کبھار لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا اگر غیبت کو ہٹا دیا جائے باتوں کے ساتھ، باتوں میں سے، تو پھر بات کیا بچتی ہے؟ پھر تو باتیں ختم ہو جاتی ہے۔ سارا ٹاپک یہ غیبت کا ہوتا ہے کہ فلاں نے کیا کیا، فلاں کی خالہ نے کیا کیا، ماموں نے کیا کیا، اور چچا نے کیا کیا، اور فلاں نے کیا کیا۔ سارا موضوع ہمارا یہ ہوتا ہے۔ بہتری کے لیے اگر گفتگو کی جائے اور یہ عادت اگر بن جائے تو کتنا خوبصورت ہے کہ فلاں آدمی مجھے بہت اچھا لگتا ہے، وہ ہے بہت بڑا انسان، اور ماشاءاللہ سے یہاں پر مجھے ایسے افراد دکھائی دیتے ہیں، لیکن میں کسی کا بھی نام اور اشارہ اس لیے نہیں کر رہا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہاں پر بھی آپ نے گروپنگ کرنا شروع کر دی ہے، تو اس لیے بغیر اشارے کے میں بات کر رہا ہوں کہ کتنے عالی مرتبت لوگ ہیں، کتنے سینئر لوگ ہیں، لیکن میں نے یہیں پر ہی دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں نیاز اٹھا کر وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں عزاداروں کے درمیان، وہ پانی پلا رہے ہوتے ہیں، وہ برتن دھو رہے ہوتے ہیں، برتن کو جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے۔ تو یہ جو نیک عادت کسی کی دیکھی ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کریں، کیوں ہمیشہ برائیوں کو دیکھیں؟ برائیوں پر، گندگی پر بیٹھنا تو مکھی کا کام ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے انسان بنے اور جو اچھائیاں ہیں اسے بیان کرنے کی کوشش کریں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ خدا کی عادت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے عیوب کو بیان نہیں کرتا۔ مومن کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرے، جانتا ہو پھر پردہ پوشی کرے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ پردہ پوشی ہے کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ جب پبلک کے اندر آئیں گے معلوم ہوگا کہ اچھا یہ ایسے ہیں، اچھا یہ ویسے ہیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنی پردہ پوشی کر سکتے ہیں اور کتنا حوصلہ ہے انسان کے اندر۔ واقعی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک عالم بھی تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ خدا سارے گناہوں کو گناہ ہی بنا کر رکھتا تو مسئلہ نہیں تھا، ایک گناہ کی چھوٹ دے دیتا۔ عالم کا جملہ ہے، صرف غیبت کی اجازت دے دیتا، دن نہیں گزرتا ورنہ۔ تو بڑے بڑوں کا یہ مسئلہ ہے، بڑا حوصلہ چاہیے، جگر چاہیے کہ مجھے معلوم ہے لیکن میں اپنے دل پر، اپنی زبان پر ضبط کر کے بیان نہیں کروں گا۔ بڑا حوصلہ چاہیے، پہلی عادت۔ دوسری عادت وَسُنَّةٌ مِّن رَبِّ، وہ سنت کہ جو انبیاء کی سنت ہے وہ کیا ہے؟ فَمُدَارَاتُ النَّاسِ، وہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے، اور سارے انبیاء کی یہی سیرت ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ ماننے والے بن جائیں گے پھر ہم انہیں نرمی دکھائیں گے، نہیں مانتے ہیں تب نرمی دکھاتے تھے، ہر ایک کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے۔ اور آخری سنت کہ جو خدا کے ولی کی سنت ہوتی ہے، وَأَمَّا السُّنَّةُ مِن وَلِيِّهِ فَالصَّبْرُ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، خدا کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ہر مشکل کے اندر، ہر مصیبت کے اندر صبر سے کام لیتے ہیں۔
یہ خدا کے ولیوں کی صفت ہوتی ہے، اور یہ صفت مومن میں پیدا ہو جائے تو وہ حقیقی معنوں میں مومن کہلانے کے قابل ہے۔ بس عزیزو، میں آپ کو ولی خدا تک لے کر آ گیا، اور ولی خدا کی ایک اور شان یہ ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی آیت بھی موجود ہے کہ اے مومنوں، جو تم عمل انجام دیتے ہو تو تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا نبی بھی دیکھ رہا ہے، اور مومنین بھی دیکھ رہے ہیں۔ مومنین سے مراد کون ہے؟ روایات کے اندر آیا ہے کہ مومنین سے مراد امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اور یہ پاک ہستیاں سبھی کی سبھی وہ ہیں کہ جو ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ہماری زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے نمونے ہمیں بہت سارے مقام پر دکھائی دیتے ہیں۔ پیغمبر ایک مرتبہ خطبہ بیان کر رہے تھے، اور خطبہ بیان کرتے کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت بڑی مصیبت ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر کون سی مصیبت ہوئی؟ کہا کہ نہیں، میں مدینہ سے جنگ موتا دیکھ رہا ہوں، اور اپنے بھائی جعفر طیار کی جنگ دیکھ رہا ہوں۔ جعفر طیار ابھی زمین پر گرے اور وہ شہید کر دیے گئے، ان کے ہاتھوں کو قلم کر دیا گیا۔ جعفر طیار کی مصیبت کو یاد کر کے پیغمبر گریہ کر رہے ہیں، جبکہ بہت فاصلہ ہے، لیکن پیغمبر نے کچھ نمونے ہمارے سامنے پیش کیے تاکہ اس بات کو ہم سمجھ سکیں کہ ہاں واقعی پیغمبر دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہمیں نظر آتا ہے مولا متقیان کی، ویسے تو بہت ساری مثال ہیں لیکن میں جلدی سے بات کو آگے بڑھا۔ مولا متقیان کی زندگی میں مولا خطبہ بیان کر رہے تھے، خطبہ بیان کرتے کرتے عجیب سی کیفیت ہو گئی اور درد محسوس ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ مولا آپ کو کیا تکلیف ہوئی؟ کہ مجھے تکلیف نہیں ہوئی ہے، لیکن میں نے فلاں کو بیمار دیکھا اور اس کو بیماری آئی ہے تو وہ بیماری کا درد مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، یا رسول اللہ، اگر ایک عام انسان بھی بیمار ہوتا ہے، ایک عام انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ جب حسین ذوالجناح سے زمین کربلا پر گرے ہوں گے، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ مجھے نہیں معلوم کہ جب حسین کے سر اقدس کو تن سے جدا کیا جا رہا ہوگا، اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی۔ مجھے نہیں معلوم جب خیموں کو جلایا جا رہا ہوگا تو یا رسول اللہ آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ مجھے نہیں معلوم جب یہ بچیاں اور یہ بیویاں تسبیح کے دانوں کی طرح بکھری ہیں تو اس وقت آپ کی کیا حالت ہوگی۔ عزادارو، یہ معمولی مرحلہ نہیں ہے۔ مولا سید سجاد رویا کرتے تھے اس وقت کو یاد کر کے جب بیویاں اور بچے خیموں میں آگ لگنے کی وجہ سے تسبیح کی دانوں کی طرح پھیل گئے۔ اور مجھے نہیں معلوم یا رسول اللہ، یا امیر کائنات، جب سکینہ کو تماچے لگتے ہوں گے تو آپ کو کتنا درد ہوتا ہوگا۔ جب شہزادی زینب کبریٰ کو تعزیے آنے لگتے ہوں گے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ اس لیے نمونے کے طور پر صرف میں 2 واقعات کو بیان کروں گا۔ شام غریبہ ایک وقت ہوا آیا جب شہزادی زینب کبریٰ نے ساری بیویوں کو جمع کیا، ساری بچیوں کو جمع کیا، کہا اب رات کا وقت آ گیا ہے، آرام کرو۔ کیسے آرام کیا ہوگا اور کیسے آنکھیں بند ہوئی ہوگی خدا جانتا ہے، لیکن روایتی کہتی ہے کہ بی بی نے کیا دیکھا کہ ایک گھڑ سوار دور سے آ رہا، جیسے اسے آتے ہوئے دیکھا دور سے، کہا ان بیویوں کے قریب نہ ہونا۔ وہ گھڑسوار رکتا نہیں تھا، قریب آتا جاتا تھا۔ بی بی نے فرمایا ان کے قریب نہ آنا، بڑی مشکل سے میں نے سلایا، لیکن وہ نقاب پوش گھڑسوار سنتا نہیں تھا، قریب آتا جاتا تھا۔ اب بی بی کو جلال آیا، کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں عورت ہوں، جان لینا میں عباس کی بہن زینب ہوں، میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ جیسے ہی مولا کا نام آیا، مولا متقیان قریب آئے، اپنی نقاب کو ہٹایا، فرمان لگے بیٹی تو نے باپ کو نہ پہچانا، بیٹی تو نے بڑے صدمے برداشت کیے ہیں، تو نے سبھی کا خیال رکھا ہے، اب بیٹی تو بھی آرام کر، تیرا باپ تیرے لیے پہرے۔ اجرکم علی اللہ۔ حق بنتا ہے 40 کی راتیں ہیں، یہ جو جانے والے ظاہرین ہیں ان کو بھی زمانے کے امام دیکھ رہے ہیں،
جو رونے والے ہیں ان کو بھی زمانے کے امام دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری بات آپ کے خط بیان کرتا ہوں، جب بیویوں کا کاروان ہماری وہ سوار ہو کر جانے لگا تو ایک وقت وہ آیا کہ جب مولا حسین کا سر ایک جگہ پر رک گیا، آگے نہیں بڑھتا تھا، زمین پر ٹھہر گیا، آگے نہیں بڑھتا تھا، لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی، آگے نہیں بڑھتا تھا۔ بی بی سمجھ گئی لگتا یہ ہے کہ کوئی ایسا کاروان سے پیچھے رہ گیا ہے کہ مولا اس کے بغیر جانا نہیں چاہتے۔ بی بی نے تلاش کرنا شروع کیا، جب سبھی کو دیکھا تو معلوم کیا ہوا، حسین کی 4 سالہ بچی دکھائی نہیں دیتی، سکینہ دکھائی نہیں دیتی۔ بی بی پیچھے لوٹی، دوڑتی دوڑتی گئی، آواز دیتی بھی گئی، اے حسین کی سکینہ، اے میری لاڈلی سکینہ، اے مصیبت زدہ سکینہ، اے پریشانہ سکینہ، مجھے بتاؤ تم کہاں ہو۔ جیسے جیسے آتی گئی جاتی گئی، ایک مرتبہ ایک شبح محسوس ہوا، ایک سایہ سا محسوس ہوا، اس سایہ کے قریب ہے تو کیا دیکھا، ایک برقع پوش خاتون ہے، اور اس خاتون کی آغوش میں سکینہ سوئی ہوئی ہے۔ کہے سکینہ میں تجھے ہر جگہ تلاش کرتی رہی، تو یہاں پر آ کر کیسے پہنچ گئی، اور یہ بی بی کون ہے کہ جس کی آغوش میں تو موجود ہے؟ سنیں گے کس کی آواز آئی؟ بی بی نے اپنی آواز کو بلند کر کے کہا بیٹی زینب، تو نے تیری ماں فاطمہ کو نہ پہچانا، تو جہاں جہاں چلی ہے وہاں تیری ماں بھی تیرے ساتھ ساتھ ہے، یہ لے میری سکینہ کو میرے سے اپنے پاس لے لے، تجھے ان مصیبتوں کو سہنا ہے، تو نے دین اسلام کو ہر جگہ پر پہنچانا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پالنے والے ہمارے ناس و گربال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ عطا فرما، پالنے والے اس مجلس کے طفیل ہمارا نام زواریہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم میں قرار دے۔ پروردگارہ ہم سب کو 4 معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما۔ پروردگارہ محشر میں قیامت کے میدان میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ پالنے والے ساری زندگی ذکر محمد و آل محمد میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ان کی محبت کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرما، ان کی سیرت کو سننے کی، جاننے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے قرآن اور اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ شہزادی کونین کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، مریضوں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، بے روزگار مومن کو برسر روزگار فرما، بے اولاد مومن کو اولاد صالحہ نصیب فرما۔ پروردگارہ تمام محبان اہل بیت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اس عزا خانے کی اور تمام عزا خانوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، بالخصوص شام کے مزارات کی حفاظت کرنے والوں کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت کے، پروردگارہ ان کی خوشی میں خوش رہنے کی، ان کے غم میں غمگین رہنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام مظالم سے انتقام کے لیے وارث خون حسین حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار عاشقین محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔